یہ ویڈیو نمبر 9 ہے اور آج ہم جو جرنل کی طرف آئیں گے. جو فرسٹ بک آف اکاؤنٹ ہے اس کو ڈے بک بھی کہتے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے جرنل بک. تو بک کی طرف آ جائیں. اچھا جی، جرنل جس طرح میں نے کہا کہ اس کو ڈے بک بھی کہتے ہیں. ہم اس میں ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم ڈے بک بھی کہتے ہیں. جرنل کا لفظ جور سے نکلا ہے اور جور کا مطلب ہے ڈیلی، یعنی اس بک میں ہم ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا، اس کا فارمیٹ آپ لوگ سیکھ لیں. انالیسز اگر آپ نے سیکھ لیا نا تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اچھا، سب سے پہلے جرنل کس طرح بنتا ہے. جرنل جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ لوگ 2 کالم بناؤ گے اس طرح سائڈ پر، صحیح ہے. اور یہ کوشش کر لینا کہ فٹ کا استعمال کر لے تو اچھی بات ہوگی. اس طرح ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے دیکھ، یہ السٹریشن نمبر 1 ہے. میں ڈائریکٹ کوشچن ہی سے شروع کرتا ہوں. اچھا، اس میں لکھا ہے کہ ریکارڈ دی فالوئنگ ٹرانزیکشن ان جرنل. اچھا، اگر جب آپ کے پاس نام نہ ہو تو آپ لوگ لکھو گے XYZ کیپٹل میں، یہ کمپنی کا یعنی کاروبار کا نام. پھر آپ لوگ ادھر لکھو گے دوسرے لائن میں جرنل. اور پھر آپ لوگ لکھو گے، دیکھیے اکتوبر کے لیے تو ادھر لکھو گے فار دی منتھ یا فار دی ایئر، فار دی منتھ جو بھی آپ کو دو، فار دا منتھ آف اکتوبر. یہ اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں، صحیح. اچھا، ادھر کیا لکھو گے؟ ادھر آپ لوگ لکھو گے ڈیٹ. اچھا، ادھر آپ لوگ ایک اور چھوٹا سا کالم بنتا ہے. پھر آپ کا آتا ہے ڈسکرپشن، پھر آپ کا آتا ہے ڈیبٹ، اور پھر آپ کا آتا ہے کریڈٹ، اور ادھر پر ہوتا ہے ریفرنس. چلیے، یہ ریفرنس جو ہے یہ بعد میں سمجھاؤں گا. اس میں وہ لیجر نمبر ہوتا ہے، ابھی آپ نے لیجر نہیں پڑھا، فی الحال اس کو چھوڑ، صحیح. تو کتنے کالم؟ 1 2 3 4 5. یہ پہلا کالم جو ہے اس میں ڈیٹ ہوتا ہے. ڈسکرپشن بڑا بناؤ گے، صحیح ہے. اور ڈیبٹ اور کریڈٹ میں آپ لوگ اماؤنٹ لکھو گے. پہلا سوال میں کاپی میں کرواؤں گا، پھر بک سے کرواؤں گا، صحیح ہے، تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے زیادہ ویسٹ نہ ہو. اچھا دیکھ، اس چیپٹر کے لیے پچھلا لیکچر ضروری ہے. انالیسس اگر آپ نے سیکھ لی تو یہ گپ شپ ہے. اچھا، پہلی انٹری ہے پیڈ رینٹ فار دی شاپ. دیکھ، ہم نے کرایہ ادا کیا دکان کا، تو 2 اکاؤنٹ انوالو ہے. ایک رف میں ہم اس کو اس طرح، آپ لوگ رف میں اس طرح کرو گے کہ 2 اکاؤنٹ انوالو ہیں. ایک اس میں رینٹ ہے اور ایک اس میں کیش ہے. رینٹ ایکسپینس ہے، کیش ایسڈ ہے. رینٹ میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی. رول کے مطابق ایکسپینس میں اضافہ ڈیبٹ اور کریڈٹ. جرنل میں آپ پہلے ڈیبٹ ریکارڈ کرو گے پھر کریڈٹ. تو دیکھ، ادھر آپ لوگ ادھر لکھ لو گے اکتوبر اور 2، صحیح ہے. آپ تو کم نزدیک، میں آپ کو نزدیک سے نکال لو، دکھا دوں، صحیح ہے. پہلا ڈیٹ اکتوبر 2 کو یہ انٹری ہو گئی، صحیح. تو دیکھ، آپ لوگ دیکھ ڈیبٹ کو بالکل ادھر سے شروع کرو گے. رینٹ لکھو گے، رینٹ ایکسپینس ساتھ لکھتے ہو یا نہیں لکھتے ہو، ایکسپینس. اور کریڈٹ جو ہے وہ دیکھ اس لائن کے درمیان سے کریڈٹ کیا ہوا؟ کیش، صحیح ہے. رینٹ ابھی کتنے پیسوں سے؟ 600 روپے سے. تو ادھر ڈیبٹ میں بھی 600 روپے لکھ لو گے اور ادھر کریڈٹ میں بھی 600 روپے لکھ لو. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک لائن چھوڑ کر آپ لائن لگاؤ گے اور ادھر اس کی نریشن یعنی اس انٹری کی ڈیٹیل لکھو گے. یعنی آپ ایک چھوٹی سی لائن، اس کو نریشن بولتے ہیں. اس میں آپ یہ واضح کرو گے کہ میں نے کرایہ ادا کیا. تو ادھر لکھ لو گے پیڈ رینٹ ان کیش، صحیح ہے، یا پیڈ رینٹ فار دی منتھ. یہ ایک انٹری آپ کی ہوگی. یہ لائن ادھر تک نہیں لے جاؤ گے. اچھا، یہ لائن ادھر سے لے کر ادھر تک ہوگی. اچھا، دوسری انٹری ہے پرچیز اکوپمنٹ آن اکاؤنٹ فرام ماجد. تو دیکھ، اس طرح آپ ورکنگ میں وہ کر لو گے، وہ انالیسس کہ دیکھ ایک اکوپمنٹ خریدا ہے اور وہ بھی قرض پر. تو اکاؤنٹ پیبل، اکوپمنٹ ایسڈ ہے، اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے. ایسڈ میں اضافہ ہوا، لائبلٹی میں بھی اضافہ. رول کے مطابق یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. اچھا، اکاؤنٹ پیبل اس کے ساتھ نام لکھو گے. یہ مجید ہے تو ہم اس کے ساتھ نام لکھیں گے. تو انٹری نمبر 5 تاریخ کو یہ ہوئی ہے اکتوبر 5. تو اکوپمنٹ دیکھیے ادھر سے شروع کر لو گے. اکوپمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ، اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کر لو گے. اور اکاؤنٹ پیبل ماجد یا ماجد بریکٹ میں لکھ لو گے اکاؤنٹ پیبل.
صحیح ہے. یہ کریڈٹ ہوگا کتنے روپے سے؟ دیکھ روپے ادھر لکھے 1800 سے. صحیح ہے, تو 1800 صحیح ہے. 1800 ڈیبٹ میں نے لکھ لیا اور 1800 کریڈٹ. امید کرتا ہوں کہ یہ فارمیٹ اور انٹری کا طریقہ آپ لوگوں کو آ چکا ہوگا. ابھی دیکھ میں نریشن لکھتا ہوں تو آپ لوگ کیا لکھو گے؟ پرچیز اکوپمنٹ آن اکاؤنٹ, بس شارٹ آن اکاؤنٹ. آن اکاؤنٹ مین کہ قرض پر میں نے خرید لی. صحیح ہے. ابھی باقی اور جو ہے میں بک سے کرواتا ہوں. صحیح ہے. اور آپ لوگوں کو اگر کسی بھی چیز میں مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے پھر پوچھو گے. میں اسکرین کو بھی سیدھا کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سیدھا نظر آ جائے. رینٹ ایکسپینس یہ 2 انٹری ہو گئی. تیسری انٹری کی طرف دیکھ لیں, 7 نمبر. باقی میں بک میں کرواتا ہوں. ریسیو ₹525 فرام سعید ان پیمنٹ آف ہز اکاؤنٹ. کہہ رہے کہ ہم نے سعید سے 525 روپے لیے. اچھا تھوڑا غور کریں. اچھا سعید سے میں پیسے کیوں لوں گا؟ سعید سے میں اس لیے پیسے لوں گا کہ اس کے اوپر ہمارا قرض تھا, یعنی اس سے ہم پیسے وصول. تو 2 اکاؤنٹ انوالو ہے. ایک اکاؤنٹ یہ ورکنگ ضرور کرو گے. اچھا یہ ورکنگ جو ضروری ہے, دیکھ کہ میں ادھر کر رہا ہوں. سعید سے میں پیسے کیوں لوں گا؟ کیونکہ وہ میرا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اور کیش. اچھا جب میں اس سے پیسے لوں گا, اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق تو ایسٹ سے ہے, کیش بھی ایسٹ ہے, تو اس کے اوپر میرا جو قرض ہے وہ کم ہوگا اور کیش میں اضافہ ہوگا. صحیح ہے. تو دیکھ رول کے مطابق یہ کریڈٹ اور رول کے مطابق یہ ڈیبٹ. میں نے کہا پہلا آپ لوگ کیا کرو گے؟ ڈیبٹ والا ریکارڈ کرو گے. تو انٹری میری کیا ہوگی؟ دیکھ انٹری میں کیش کو دیکھ ادھر ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ انالیسس جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ والا ورکنگ, یہ اس کو عادت بنا لیں. جب اس کا عادت آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. تو دیکھ کیش اکاؤنٹ جو ہے یہ ڈیبٹ ہوا اور اکاؤنٹ ریسیویبل سے جو ہے کریڈٹ ہوا. کتنے روپے سے؟ 525 روپے سے. اچھا پھر نیکسٹ انٹری میں کہہ رہا ہے, نریشن بھی دیکھ لے, کیش ریسیو فرام سعید. پھر نیکسٹ انٹری کو دیکھ لے, پیڈ ₹380 فار نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹ. تو 2 اکاؤنٹ انوالو ہوئے, ایک نیوز پیپر اور ایک کیش. نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ایکسپینس ہے اور کیش ایسڈ ہے. ایڈورٹائزمنٹ یعنی خرچوں میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی ہوئی. تو یہ ورکنگ جو میں بتا رہا ہوں یہ ضرور کرو گے. اچھا اس کی بھی میں انالیسس ورکنگ یہ رف میں آپ لوگ کرو گے. دیکھ 2 اکاؤنٹ انوالو ہیں, ایک ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس اور دوسرا کیش. ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ہے, کیش ایسڈ ہے, ایکسپینس میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی ہوئی. یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. یہ جو کام بتا رہا ہوں نا یہ والا, اس کو عادت بنا لے. اگر آپ نے اس کی عادت بنا لی نا تو میں آپ کو ادھر سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ سیکھ لیا. تو دیکھ ادھر یہ انٹری ہو رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. پیسے میں نے لکھ لیے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ پیڈ 400 مجید کو ہم نے پیسے دیے. پیسے ہم مجید کو کیوں دیں گے؟ کیونکہ اس کو پیسے یعنی یہ جب ہے نا, ہم کس سے پیسے وصول کریں گے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل. اور کس کو ادا کریں گے؟ اکاؤنٹ پیبل. صحیح ہے. اکاؤنٹ پیبل اس میں انوالو ہے اور کیش. اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے, کیش ایسڈ ہے. لائبلٹی میں کمی ہوئی کیوں؟ کیونکہ اس کا قرض جب ہم ادا کریں گے تو کم ہو جائے گا اور کیش میں بھی کمی. یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. یہ چیز یہ عادت بنا لے, بار بار کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. تو کیا ہوا دیکھ انٹری کس طرح ہوگی؟ اکاؤنٹ پیبل مزید ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ, اور اس کے پیسے لکھ لے کتنے جو ریسیو کیا آپ نے, پے کیا آپ نے. پھر ہے ریسیو 960 فرام کسٹمر فار سروس رینٹ فار سروسز. ایک گاہک کے لیے ہم نے کچھ خدمات دیے. صحیح ہے. اور اس سے ہم نے پیسے وصول کیے. تو دیکھ ادھر اس انٹری کو بھی دیکھ لے, کیش ہے اور ایک سروس ریونیو. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ سروس ریونیو. صحیح ہے. کیش ایسڈ ہے, ریونیو ہے, کیش میں اضافہ ہوا, ریونیو میں بھی اضافہ. رول کے مطابق یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. تو دیکھ ادھر کیش ڈیبٹ کرو گے, سروس ریونیو کریڈٹ کر لو گے اور اس کے پیسے لکھ لو گے. نریشن میں لکھ لو گے کیش ریسیو فرام کسٹمر. پھر ہے پے ٹیلی فون بل. اچھا یہ جو میں بار بار یہ زور دے رہا ہوں, یہ انالیسس جو میں کر رہا ہوں اس کی عادت آپ لوگ ڈال لیں. صحیح ہے. پہلے سوال میں نے انالیسس بتا دی, باقی آپ لوگ اس کی ورکنگ کرو گے. ٹیلی فون بل ہم نے ادا کیا, تو ٹیلی فون 2 اکاؤنٹ انوالو ہے, ایک ٹیلی فون اور ایک کیش. صحیح ہے. تو دیکھ ادھر ٹیلی فون کا خرچہ ہو گیا تو ٹیلی فون ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. پیسے لکھ لو 200 روپے. صحیح ہے. ایکسپینس پیڈ ان کیش. یہ جو ہے نا یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ نریشن.
اچھا پھر ہے پیڈ ₹350 فار سپلائز کنزیوم. سپلائز میں نے استعمال کیے. سپلائز جو ہیں یہ خرچ ہے. اچھا چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں نا استعمال سے, اس کو ہم سپلائز کنزیوم کہتے ہیں. تو آپ یہ سپلائز ایکسپینسو ایک اکاؤنٹ ہے اور کیش. سپلائز ایکسپینس کا تعلق ایکسپینس سے, کیش کا تعلق ایسٹ سے. ایکسپینس میں اضافہ, کیش میں کمی, تو یہ ڈیبٹ سپلائز اور کیش کریڈٹ. صحیح ہے. اچھا جلدی سے میں یہ باقی انٹریاں آپ کو کرواتا ہوں. اسٹیشن نمبر 2 کی طرف دیکھ لیں. اچھا جی اسٹیشن نمبر 2 اسٹیشن نمبر 2 کی طرف دیکھ لو. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بیٹا ہے, اس سے میں اکثر یہ پوچھتا ہوں. اچھا اس کا نام حمزہ ہے, تو میں یہ اس سے پوچھوں گا. اچھا ضمیر اسٹارٹیڈ اے بزنس وتھ کیپٹل. ضمیر نے کیا کیا؟ ضمیر نے بزنس اسٹارٹ کیا کیش سے, یعنی کیپٹل سے. تو دیکھ میں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ انالیسس ضرور کرو گے. تو میں ادھر انالیسس کرواتا ہوں کہ 2 اکاؤنٹ انوالو ہے. دیکھیں کیش ہے, ایک کیپٹل ہے. کیش ایسٹ ہے, کیپٹل یہ ہے. ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے اور کیپٹل میں بھی اضافہ. یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. دوبارہ بتا رہا ہوں یہ چیز ضرور کرو. بس میں باقی کوشچن میں نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو دیکھ ادھر ان لوگوں نے ادھر تھوڑا نزدیک کر لے. کیش جو ہے ڈیبٹ ہوا, کیپٹل کریڈٹ ہوا. صحیح ہے. 12,500 اور 12,500 سے. اور نریشن میں نے کیا لکھا کہ بزنس اسٹارٹیڈ وتھ کیش. جس چیز سے بھی کاروبار شروع ہو, چاہے وہ کیش ہو یا کوئی اور چیز ہو, وہ کیپٹل میں جائے گا. دوسری انٹری ہے ادھر پرچیز مرچنڈائز فار کیش. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پرچیز مرچنڈائز آ جائے تو ادھر کاپی کی طرف دیکھیں. میں نے کہا پرچیز مرچنڈائز کی جگہ کون سا اکاؤنٹ ہوگا؟ پرچیز. صحیح ہے. اور پرچیز اور دوسرا اکاؤنٹ کیش پر ہے تو کیش. پرچیز کا تعلق کس سے ہے؟ ایکسپینس سے. اور کیش ایسٹ ہے. صحیح ہے. پرچیز میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی ہوئی. رول کے مطابق یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. اچھا دوبارہ میں بتا رہا ہوں, ادھر کو غور سے دیکھ لیں کہ جب پرچیز مرچنڈائز آ جائے تو اس کو پرچیز میں ڈالیں گے, اور جب سیل مرچنڈائز آ جائے تو اس کو سیل میں. تو دیکھ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. صحیح ہے. مرچنڈائز پرچیز فار کیش 7,500. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سولڈ مرچنڈائز آن اکاؤنٹ. سولڈ مرچنڈائز تو ہے ہی نہیں, ایک سیل ہے اور دوسرا قرض پر ہے اکاؤنٹ. جب قرض پر کوئی چیز بیچتے ہو نا تو اس کو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں. صحیح ہے. نام ساتھ لکھو گے. دیکھ تو ادھر ایک اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق جو ہے یہ ادھر کاپی کی طرف آ جائے. دیکھ 2 اکاؤنٹ انوالو ہے, ایک اکاؤنٹ ریسیویبل, دوسرا سیل. صحیح. یہ ایسٹ ہے, یہ ریونیو ہے, یہ اس میں اضافہ, ریونیو میں بھی اضافہ, یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ. یہ چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو انٹری کیا ہو جائے گی؟ اکاؤنٹ ریسیویبل نسیم ڈیبٹ اور سیل کریڈٹ پیسے لکھو گے. پھر ہے پرچیز فرنیچر فار کیش. فرنیچر ہے اور کیش ہے. صحیح ہے. تو دیکھ فرنیچر ڈیبٹ, کیش کریڈٹ. کیوں؟ فرنیچر کا تعلق ایسٹ سے ہے, کیش کا تعلق ایسٹ. اس میں اضافہ ہوا, اس میں کمی ہوئی. اور نریشن لکھ لو گے فرنیچر پرچیز فار کیش. پھر کیا ہے؟ پرچیز مرچنڈائز. پھر مرچنڈائز کا لب آ گیا. دیکھ تو یہ پرچیز میں جائے گا. ادھر دیکھ اس پرچیز اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس پرچیز کے ساتھ فرنیچر ہے تو یہ فرنیچر میں جائے گا. صحیح. اور اس پرچیز مرچنڈائز کا اس کے ساتھ مرچنڈائز کا لفظ آ گیا تو یہ کدھر جائے گا؟ یہ پرچیز میں جائے گا. تو دونوں میں فرق. اور یہ پرچیز مرچنڈائز قرض پر ہے مرزا سے 1,500. تو دیکھ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ اور اکاؤنٹ پیبل مرزا کریڈٹ. صحیح ہے. باقی وہ انٹرپریٹیشن آپ لوگ سارا کر لیں, انالیسس سارا کر لیں. پھر ہے ریسیو سولڈ مرچنڈائز فار کیش. تو دیکھ 2 اکاؤنٹ ہے, ایک کیش ہے اور ایک سیل ہے. کیش میں اضافہ, سیل میں بھی اضافہ. نقد پر ہے تو نقد پر کیا. پھر ہے ریسیو کیش فرام نسیم. نسیم سے پیسے وصول کیے. تو نسیم سے کیوں پیسے وصول کیے؟ کیونکہ وہ اکاؤنٹ ریسیویبل تھا. تو ایک کیش ہے, ایک اکاؤنٹ ریسیویبل. کیش بھی ایسٹ, اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ایسٹ. کیش میں اضافہ اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی. اچھا پھر ہے پیڈ رینٹ فار کیش. اچھا ایک انٹری رہ گئی. پیڈ کیش ٹو مرزا. مرزا کو ادا کیے. تو دیکھ ادھر 2 اکاؤنٹ انوالو ہوئے, ایک اکاؤنٹ پیبل اور ایک کیش. اکاؤنٹ پیبل میں کمی آئی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ قرضدار کو پیسے دیتے ہو نا تو اس کا قرضہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق لائبلٹی اور کیش کا تعلق ایسٹ سے. تو اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی میں جو ہے کمی آئی تو یہ ڈیبٹ, اور کیش میں کمی ہوئی تو یہ کریڈٹ. آخری انٹری ہے پیڈ رینٹ فار کیش. تو رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش کریڈٹ ہو جائے گا. صحیح ہے.
اچھا ریٹرن آف مرچنڈائز، جب دو قسم کے ریٹرن ہیں، ایک کو ہم پرچیز ریٹرن یا الاؤنس کہتے ہیں، جب اشیاء آپ پرچیز کرتے ہو نا تو اس کو واپس کرتے ہو تو اس کو ہم پرچیز ریٹرن کہتے ہیں، اور الاؤنس جب آپ کو کوئی چھوٹ ملتی ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الاؤنس کہتے ہیں۔ اچھا پرچیز ڈیبٹ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہوتا ہے۔ الاؤنس کی سمجھ آ گئی نا؟ الاؤنس کسے کہتے ہیں؟ الاؤنس کہتے ہیں جب آپ کوئی چیز جو ہے واپس کر لو اور اس پر آپ یا کسی چیز پر آپ کو پرائس میں چھوٹ ملے، رعایت ملے، ڈسکاؤنٹ ملے، صحیح ہے؟ تو ان دونوں کو پرچیز ریٹرن اور الاؤنس دونوں کے لیے ایک ہی اکاؤنٹ بنائیں گے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس اکاؤنٹ پورا لکھو گے، صحیح ہے؟ اسی طرح سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس وہ اس کا الٹ ہے، تو سیل ریٹرن کے لیے آپ جو ہے کون سا اکاؤنٹ استعمال کرو گے؟ سیل ریٹرن۔ الاؤنس کسے کہتے ہیں؟ جب ہم سیل کرتے ہیں اور کوئی چھوٹ ملتی ہے یا ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہوتا ہے، کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کے کچھ پیسے کم کیے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم الاؤنس میں ڈالتے ہیں۔ تو سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس اس کے لیے ایک ہی اکاؤنٹ بنے گا، اس کا نام کیا ہے؟ سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس۔ اچھا پرچیز کے لیے جو رسید استعمال کریں گے ووچر، اس کو ہم ڈیبٹ میمو کہیں گے، اور سیل کے لیے جو رسید استعمال ہوگا اس کو ہم کریڈٹ میمو کہتے ہیں، صحیح؟ یہ السٹریشن نمبر 3 جو ہے اس میں یہ پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس ہے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لو گے، ویڈیو نمبر 10 اس کے لیے آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں تک کافی۔